ڈسکور اردو سٹوریز کے معزز دوستوں السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، جن کو شاعر مشرق، مفکر پاکستان اور حکیم الامت جیسے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اپنی شاعری، فلسفے اور سیاسی زندگی کے ساتھ ساتھ ایک عام خانگی زندگی کے حامل تھے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ایسے ادب کے قائل تھے جو انسان کو انسانیت کا پتہ دے سکے اور جو بھٹکے ہوئے مسافروں کو صحیح سمت بتا سکے۔ انہوں نے اپنی پوری شاعری اور خاص طور پر نظمیہ شاعری کو اپنے اس نظام فکر کی تعبیر و تشریح کے لیے بنایا ہے۔ اپنی شاعری سے نہ صرف مشرقی عوام کو بیدار کیا بلکہ مغربی تہذیب سے اجتناب اور اسلامی تہذیب کی بنیاد کو سمجھنے کی تلقین بھی کی۔ جن دنوں علامہ اقبال انگلینڈ میں تھے تو ان کے بیٹے نے علامہ اقبال کو خط لکھا کہ میرے لیے گراموفون لیتے آئیے گا۔ خط کے جواب میں علامہ اقبال نے ایک نظم بھیجی: اٹھا نہ شیشہ گران فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالہ خام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ علامہ اقبال ہر شخص سے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو یا چاہے اس کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو، نہایت محبت اور اخلاص سے ملتے تھے۔ طبیعت میں بے حد سادگی تھی، اور سادگی کا یہ عالم تھا کہ صرف بنیان پہنے اور تہمند پہنے بیٹھے ہیں، اور قریب کرسیاں ہوتی اور آپ سے ملنے والے طلباء، وکلاء، علماء، ہائی کورٹ کے جج اور صوبائی وزیر آتے تھے۔ معززین شہر بھی ہوتے اور معمولی درجے کے لوگ بھی شامل محفل ہوتے تھے۔ علامہ صاحب سب کو یک نظر دیکھتے، یکساں برتاؤ کرتے، کسی کے آگے نہ جھکتے اور چھوٹے سے بے اعتنائی نہ کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ان میں خود اعتمادی انتہا کی تھی۔ وہ بڑے وزیروں یا بڑے سرکاری عہدیداروں سے بھی اس طرح ملتے تھے جس طرح عام لوگوں سے ملتے تھے، لیکن مجاہدین اسلام میں سے کسی بڑی شخصیت سے ملاقات ہوتی تو سراپا انکسار بن جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ملک فیروز خان، جو اس وقت پنجاب کے وزیر تھے، آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ حضرت علامہ نے جب انہیں دیکھا تو اپنی جگہ سے ہلے بغیر صرف اتنا کہا کہ آئیے ملک صاحب تشریف رکھیے، اور علامہ اقبال پہلے سے موجود حاضرین سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا۔ ملک صاحب دروازے کے پاس رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئے اور ان میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کر علامہ صاحب سے ہاتھ ملا لیتے۔ پھر کافی دیر تک وہاں بیٹھنے کے بعد علامہ صاحب کی خیریت دریافت کی اور اس کے ساتھ ہی وہ رخصت ہو گئے۔ حضرت علامہ نے ان کے رخصت ہونے پر بھی کسی تکلف کا اظہار نہیں کیا۔ ایک دفعہ طلبہ کا ایک گروپ علامہ اقبال سے ملنے آیا۔ انہوں نے علامہ صاحب سے عجیب سا سوال کر دیا کہ آپ کو نوبل پرائز کیوں نہیں ملا؟ طلبہ کا خیال تھا کہ دنیا کی بڑی بڑی سرکردہ شخصیتوں اور ہندوستان میں بنگالی شاعر ربندر ناتھ ٹیگور کو نوبل پرائز مل سکتا ہے، تو اقبال اس قدر ممتاز اور مشہور شخصیت ہونے کے باوجود اس عالمگیر اعزاز سے کیوں محروم ہیں؟ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے جواب دیا کہ اگر مجھے نوبل پرائز مل چکا ہوتا تو پھر ان سے یہ سوال پوچھے جانے تھے کہ میں نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے جس کی وجہ سے میں نوبل پرائز کا مستحق قرار پایا ہوں، لیکن یہ پرائز نہ ملنے پر کم از کم یہ سوال تو پوچھا نہیں جاتا۔ معزز خواتین و حضرات، اسی طرح ایک بزرگ علامہ اقبال کے نوکر علی بخش کے پاس آئے اور کہا کہ انہیں علامہ اقبال کی زندگی کے کچھ واقعات بنائیں۔ اس پر علی بخش نے ان کو ایک واقعہ سنایا کہ ایک روز علامہ صاحب میری خدمت سے بہت مسرور تھے اور انہوں نے کہا کہ علی بخش بتاؤ میں تمہیں کیا دوں کہ تم خوش ہو جاؤ۔ میں نے جواب دیا کہ جو معاملہ آپ کو ایک دن پیش آیا تھا اور میں نے اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا تھا اور آپ نے بات بتانے سے انکار کر دیا تھا، بس آپ مجھے وہ بتا دیں۔ علامہ صاحب نے فرمایا کہ میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ میری زندگی میں یہ واقعہ کسی کو نہ بتانا، لیکن البتہ میری زندگی کے بعد یہ بتا سکتے ہوں۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک روز آدھی رات کے قریب علامہ اقبال اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور بے حد چین اور مضطرب تھے۔ یکایک آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کوٹھی کے دروازے کی طرف گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے چلا گیا۔ اتنے میں ایک بزرگ اندر داخل ہوئے۔ ان کا لباس نہایت خوبصورت اور سفید تھا۔ انہیں آپ اندر لے آئے اور پلنگ پر بٹھا دیا
اور خود نیچے بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانے لگے۔ اس دوران علامہ صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کے لیے کیا لاؤں؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے دہی کی لسی بنا کر پلا دو۔ اس پر علامہ صاحب نے مجھے کہا کہ جگ لے کر جاؤ اور لسی لے آؤ۔ وہ نوکر کہتا ہے کہ میں حیران تھا کہ اس وقت لسی کہاں سے حاصل کروں، باٹی گیٹ پر جا کر کسی دکاندار کے پاس جاؤں یا پھر کسی سٹیشن پر جاؤں۔ جو ہی میں کوٹھی سے باہر نکلا تو سامنے ایک بازار دکھائی دیا جو پہلے کبھی وہاں پر موجود نہ تھا، اور بازار میں مجھے ایک لسی والے کی دکان نظر آئی۔ میں اس لسی والے کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے جگ میں لسی بنا کر دے دو۔ اس نے مجھ سے جگ لے کر اس کو اچھی طرح دھویا اور دہی کا ایک گڑوا اٹھا کر اس میں لسی بنائی اور جگ میں بھر دی۔ جب میں نے پیسے پوچھے تو اس سفید داڑھی والے نے جواب دیا کہ تم لے جاؤ، علامہ صاحب سے ہمارا حساب چلتا رہتا ہے، تم یہ لسی لے جاؤ اور ان کو پیش کر دو۔ میں جگ لے کر آیا اور حضرت علامہ صاحب کو پیش کر دیا۔ حضرت علامہ صاحب نے ایک گلاس بھر کر اس روحانی شخصیت کو پیش کیا اور وہ لسی پی گئے۔ پھر دوسرا گلاس لسی کا بھر کر انہوں نے دیا اور وہ بھی انہوں نے پی لی۔ جب تیسرا گلاس انہوں نے بھرا تو اس بزرگ نے کہا کہ یہ خود پی لو۔ کافی دیر تک علامہ صاحب اس بزرگ کے پاؤں دباتے رہے اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ بزرگ اٹھے اور کوٹھی سے باہر نکلنے کے لیے چلے گئے۔ علامہ صاحب بھی ان کے ساتھ نکلے، میں بھی ان کے پیچھے چلا گیا۔ وہ بزرگ کوٹھی سے باہر نکلے اور اچانک غائب ہو گئے۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ کون تھے اور کہاں چلے گئے، اور پھر وہ سامنے بازار بھی نہ تھا جس کے ایک دکاندار نے مجھے لسی بنا کر دی تھی۔ اس پر میں نے حضرت علامہ صاحب سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون تھے اور دکان پر بیٹھے ہوئے درویش کون تھے؟ علامہ صاحب نے فرمایا کہ میں ان کے نام بتاتا ہوں لیکن میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا۔ وہ بزرگ جو کوٹھی کے اندر آئے تھے اور جنہوں نے لسی پی وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور جس بزرگ نے لسی بنا کر دی تھی وہ داتا گنج بخش حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ناظرین گرام، کتب سیرت اقبال میں لکھا ہے کہ جب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو شمس العلماء کا خطاب دیا جا رہا تھا تو علامہ صاحب نے وہ لقب لینے سے انکار کر دیا۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ میرے استاد میر حسن کو بھی شمس العلماء کا خطاب دیا جائے کیونکہ وہ مجھ سے پہلے اس کے حقدار ہیں۔ اس ضمن میں علامہ اقبال پر واضح کیا گیا کہ میر حسن نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتا ہو۔ اس پر علامہ صاحب نے کہا کہ مجھے شمس العلماء کا خطاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ جس پر جواب دیا گیا کہ آپ اپنی شاعری کی وجہ سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، آپ اس لقب کی حقدار ہیں کہ آپ کی تعلیمات کا اعتراف کیا جائے، جو آپ نے تصنیف کیا ہے وہ انوکھا ہے، اور امیر حسن کی اس طرح کی کوئی بھی تصنیف نہیں ہے جس پر انہیں یہ خطاب دیا جائے۔ تو اس پر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا کہ مولوی میر حسن کی سب سے بڑی تصنیف میں خود ہوں، میں آج جو کچھ بھی ہوں انہی کی تعلیمات کی وجہ سے ہوں، اس بنا پر ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں شمس العلماء کا لقب دیا جائے۔ آخر کار علامہ صاحب کے اصرار پر ان کے استاد میر حسن کو اس لقب سے نواز دیا گیا، اور خود علامہ صاحب نے اپنی ذات کے لیے اس لقب کو قبول نہ کیا، اور استاد کی عزت کا یہ واقعہ انگریزوں کی کتابوں میں بھی درج ہے، جس پر ان کی آج کی نسل استفادہ حاصل کر رہی ہے۔ لیکن افسوس، ہمارے نصاب سے یہ سبق ہٹا کر بٹن جیسے نصاب شامل کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم استاد کی عزت اور عظمت کو بھول چکے ہیں۔ اسلام میں استاد کا رتبہ ماں باپ سے بھی زیادہ بلند ہے، جس کا عملی مظاہرہ کر کے شاعر مشرق نے دنیا کو حیران کر دیا۔ علامہ اقبال اپنے وصال سے قبل تقریباً 4 برس بیمار رہے، اور اپنی زندگی کے آخری 3 ماہ تو انہوں نے بستر پر ہی گزارے۔ البتہ اس دوران وہ کبھی بھی موت سے خوف زدہ نظر نہیں آئے۔ 20 اپریل 1938 کو آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہونا شروع ہوئی۔ رات کو آپ کے شانوں میں شدید درد اٹھا۔ فجر کی اذان ہوئی تو دوست و احباب سمجھے کہ رات تو کٹ گئی ہے، اس لیے وہ نماز کو چل دیے۔ پیچھے خدمت گزار نوکر علی بخش رہ گیا، اور پھر علامہ صاحب کے دل میں شدید درد اٹھا۔ علی بخش نے سہارا دیا تو آپ نے اللہ کہا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ یوں 21 اپریل 1938 کو عظیم شاعر، فلسفی، مفکر اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے۔
اس روز پورا ہندوستان سوگوار تھا۔ لاہور میں تمام کاروبار، دفاتر اور تعلیمی ادارے بند رہے۔ شام 5 بجے اس مرد کلندر کا جنازہ اٹھا تو جلوس جنازہ میں سوگوار لوگوں کا بڑا مجمع تھا، جن میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو، عیسائی، غرض کے ہر طبقے اور ہر مذہب کے لوگ شامل تھے۔ جلوس جنازہ بعد از نماز مغرب بادشاہی مسجد میں پہنچا اور وہیں مسجد کے مرکزی دروازے کے ساتھ ہی انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، جب ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا اس وقت یہ ایک قوم تھی۔ اس قوم کو الگ الگ ملک کی ضرورت تھی۔ آج اللہ کے فضل سے ہم ایک الگ ملک کے باشندے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے پاس ملک تو ہے لیکن ہمارے پاس ایک قوم نہیں ہے۔ اب ہمیں ایک قوم بننا ہے۔ آج ہم میں کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی پنجابی ہے اور کوئی پٹھان ہے۔ بقول ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، یوں تو سید بھی ہوں، مرزا بھی ہوں، افغان بھی ہوں، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ ناظرین کرام، علامہ اقبال جیسی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے یہ چند منٹ کی ویڈیو کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک عمر چاہیے۔ دنیا کے مختلف یونیورسٹیوں میں اقبالیات کے نام پر PhD کروائی جاتی ہے۔ اور آخر میں علامہ اقبال کی ایک نظم کی چند اشعار: نہ کہیں جہاں میں ایماں ملی، جو ایماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفویں بندہ نواز میں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔